روزے کی حالت میں خاتمہ ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جس کا یعنی کہ دنیا کے اندر آخری کلام، اس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی اور اسی حالت میں وہ فوت ہو جائے گا جب اس کی زبان پہ کلمہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جس آدمی نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا، اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جس شخص نے اللہ کی خاطر صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ روزے دار کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، روزے دار کے لیے یہ اللہ کریم کا بہت بڑا مقام ہے۔ آئیے رمضان کے فضائل کو سمجھ لیجئے۔ مجھے یہاں پہ ایک اور حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اندازہ لگائیں بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان تو پورا یعنی پھر بھی 30 دن بنتے ہیں، تقریباً ایک دن کے روزے کی فضیلت، صرف ایک دن کے روزے کی فضیلت آپ اندازہ لگائیں۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کریم 70 سال اسے جہنم سے دور کر دیتے۔ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے، 70 سال اللہ کریم اسے جہنم سے اس کے چہرے کو دور کر دیتے ہیں۔ رمضان کے فضائل کو سمجھیں، اللہ کریم ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8واں اور آخری نمبر رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے، روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس پر میں عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، فرض نماز ادا کرنی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ہمیشہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم، یعنی نمازیں بھی فرض ادا کروں گا، روزے بھی فرض رکھوں گا، زکوٰۃ بھی میں فرض ادا کروں گا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک بھی نہیں کروں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم۔ پھر جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے دیکھ لے۔ اگر اس آدمی نے یہ بات سچ کہی ہے نا کہ میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، اگر کسی نے اہل جنت میں سے کوئی فرض دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لے جو کہتا ہے میں فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فرض نمازیں ادا کروں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ تو یہ رمضان کے فضائل ہیں۔